اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں 13 محرم الحرام یعنی جمعۃ المبارک کے دن کا ایک ایسا عمل شیئر کروں گی، ایک ایسا وظیفہ شیئر کروں گی جس کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا اللہ رب العزت مانگنے والے کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا اور آپ کی ہر مشکل کو آسانیوں میں بدلے گا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یاد رکھیں، ماہ محرم الحرام ایک گھڑی بڑی ہی مقدس اور عظیم و شان ہے۔ جب آپ ان مقدس گھڑیوں کا احترام کرتے ہوئے ان مقدس گھڑیوں میں اللہ کا ذکر کریں گے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں گے، تو اللہ رب العزت خوشی خوشی آپ کو عطا فرمائے گا۔ 13 محرم الحرام کا دن بھی بڑا ہی مقدس اور عظیم و شان یہ دن ہے، اور اس دن کی بھی بڑی زیادہ فضیلت ہے۔ کربل کے میدان میں جن لوگوں کی شہادتیں ہوئیں، جنہوں نے اپنی شہادتیں پیش کر کے جام شہادت جن لوگوں نے نوش فرمایا اور جنت حاصل کر لی، 13 محرم الحرام کے دن ان کی تدفین کی گئی۔ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جان نثاروں کے لاشیں اٹھا اٹھا کر نڈھال ہو چکے ہیں، لیکن شجاعت و حیدری کی جھلک اب بھی چہرے پر چمک رہی ہے۔ شیر خدا کے شیر اپنے تمام اثاثے لٹانے کے بعد خود گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں۔ حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ رکاب تھامتی ہیں۔ یزیدی لشکر جب تلوار حیدری کو میدان میں دیکھتا ہے تو ایک دفعہ ہلچل مچ جاتی ہے۔ ہر کوئی امام کے سامنے آنے سے ڈر رہا ہے، کیونکہ جانتے تو سب ہی تھے کہ اب میدان میں کون اترا ہے۔ سبھی نے پیغمبر خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سن رکھا تھا کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، لیکن بدبختوں کی آنکھوں پر لالچ کا پردہ ڈال دیا گیا تھا۔ ہر کوئی دربار یزید میں اونچا مقام، انعام و اکرام حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن تاریخ نے ایسی بزدل فوج نہ دیکھی۔ سبھی ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہیں کہ شاہ سوار کربلا کا مقابلہ کون کرے گا۔ شجاعت حیدری کے وارث کو دیکھ کر یزیدی فوج نے نہ صرف انفرادی جنگ بند کر دی بلکہ اجتماعی حملہ کرنے کی بھی کسی کی جرت نہ ہو رہی تھی۔ جی، یہ وہی شاہ سوار ہیں کہ جن کے بچپن میں ہی ان کی شہادت کی خبر عام تھی۔ ایک دفعہ حضرت جبریل امین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ وہاں امام حسین علیہ السلام بھی تشریف لے آئے اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود مبارک میں بیٹھ گئے۔ جبریل امین نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ کی امت آپ کے اس بیٹے کو شہید کر دے گی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے مقام شہادت بھی بتایا اور مٹی بھی پیش کی۔ امام عالی مقام کو تیر لگ چکے ہیں۔ شمشیر حیدری پر پورا لشکر یکبارگی سے حملہ آور ہوتا ہے۔ خوف کے مارے فوجیوں کی گردنیں کٹ رہی ہیں۔ سینکڑوں یزیدی فوجی جہنم میں واصل ہو چکے ہیں کہ اچانک امام علی مقام کو اذان کی آواز آئی اور آپ نے اپنی تلوار روک دی اور نماز پڑھنے کی مہلت مانگی۔ یہی وہ موقع تھا کہ جب شمر ملعون کے جوش دلانے پر مالک قندی نے پیچھے سے ایک ایسا وار کیا کہ تلوار کلاہ مبارک کو کاٹتی ہوئی کاسہ سر تک پہنچ گئی۔ خون کا فوارہ نکل پڑا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، امام کے جسم پر تلواروں، نیزوں اور تیروں کے زخم بڑھتے جا رہے ہیں۔
لیکن پھر بھی کسی کی ہمت نہ تھی کہ شجاعت کے اس گواہ گراں کو شہید کر سکے۔ شمر ملعون کے کہنے پر سب نے تیروں کی برسات کر دی۔ خولی بن یزید نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر کاٹنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن ہاتھ کانپ گئے۔ پھر شقی القالب بدبخت اور ذلیل سنان بن انس آگے بڑھا اور انعام و اکرام کی لالچ میں امام عالی مقام کا سر تن سے جدا کیا۔ ملعون ابن زیاد کے حکم پر تمام سر نیزوں پر چڑھا دیے گئے اور جسم اطہر کو گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پامال کیا گیا۔ پیغمبر کے پیروکار نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو بے دردی سے شہید کر کے اس کا سر اقدس نیزے پر سجایا۔ یوں ہی نہیں، خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادوں اور اصحاب حسین کو بھی اپنے انتقام کا نشانہ بنا کر انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا۔ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے 72 جانثاروں کے خون سے کربلا کی ریت ہی سرخ نہیں ہوئی، بلکہ اس سرخی نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ محدثین بیان کرتے ہیں کہ امام عالی مقام کی شہادت پر نہ صرف دنیا روئی بلکہ زمین و آسمان نے بھی آنسو بہائے۔ محدثین بیان کرتے ہیں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے وقت بیت المقدس میں جو پتھر اٹھایا گیا اس کے نیچے سے خون نکلا۔ شہادت حسین کے بعد ملک شام میں بھی جس پتھر کو ہٹایا گیا اس کے نیچے سے خون کا چشمہ ابھر پڑا۔ محدثین کا کہنا ہے کہ شہادت حسین پر پہلے آسمان سرخ ہو گیا، پھر سیاہ ہو گیا۔ امام طبرانی معجم الکبریٰ میں محمد بن سیرین سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے وقت آسمان پر سرخی چھا رہی ہے۔ اس وقت آسمان کئی دنوں تک جمے ہوئے خون کی مانند ہو گیا تھا۔ ادھر کربلا کی ریت پر سید زادوں کے جسم بغیر سروں کے بے گو کفن بکھرے پڑے ہیں۔ اللہ اکبر! تاریخ گواہ ہے کہ شہادت کے 3 دن بعد 13 محرم کو مقام غازیہ سے قبیلہ بنو اسد سے خواتین دریائے فرات پر پانی لینے آئی تو انہوں نے بغیر سروں کے جسم کو بکھرے دیکھا تو سب کی چیخیں نکل گئی۔ واپس گھروں کو لوٹ دی اور اپنے مردوں کو بتایا کہ خاندان نبوت کی لاشیں بکھری پڑی ہیں، ہمیں ان کو دفنانا چاہیے۔ چنانچہ کچھ مرد ان کے ساتھ میدان کربلا پہنچے اور قبریں کھودنا شروع کر دی۔ سبھی جنازے پڑھنے کے لیے تیار تھے۔ اتنے میں ایک گھوڑ سوار شخص آیا اور حضرت امام حسین کے جسم کے ساتھ لپٹ کر رویا۔ اس شخص کا رعب و بدربا اتنا تھا کہ ان کے لیے مصلی خالی کر دیا گیا۔ انہوں نے نماز جنازہ پڑھایا اور پھر ایک ایک جسم کو نام سے پکارتے اور دفن کرتے رہے۔ سب سے آخر میں حضرت عباس علمدار کو دفنایا گیا۔ جب وہ گھوڑ سوار جانے لگا تو قبیلہ بنو اسد نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ جواب ملا، میں علی بن حسین ہوں۔ یہ کہہ کر چل دیے اور نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ اور اسی طرح نواسہ رسول اور 72 جانثاروں کو 13 محرم الحرام کے دن دفنایا گیا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، واقعہ کربلا بڑا ہی دردناک واقعہ ہے۔ شہیدوں کو شہید کر کے بھی نہ دفنایا گیا بلکہ ان کی لاشوں کو لاوارث میدان کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر چھوڑ گئے اور سید زادیوں کو قیدی بنا کر دوسرے شہروں میں لے گئے۔ اللہ اکبر! ان سید زادوں اور سید زادیوں نے جو قربانیاں دی، اللہ رب العزت ہمیں ان کے نقشہ قدم پر چلنے کی توفیق دے۔ اب میں آپ کو عمل بتاتی ہوں جو کہ آپ نے 13 محرم الحرام کے دن پڑھ کے 72 جانثاروں کی خدمت میں تحفتاً، ہدیتاً، عقیدتاً، نذرانتاً پیش کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے باوضو ہونا ہے، 2 رکعت نوافل پڑھنے ہیں خالص اللہ کی رضا کے لیے۔ نوافل پڑھنے کے بعد آپ نے 3 سورت یاسین پڑھنی ہے۔ جن کو سورت یاسین پڑھنا مشکل لگتی ہیں یا سورت یاسین پڑھنی نہیں آتی یا غلطیاں لگتی ہیں، انہیں چاہیے 129 مرتبہ سورت الکوثر پڑھیں۔
اور جو لوگ سورت یاسین بآسانی پڑھ سکتے ہیں وہ 3 سورت یاسین پڑھیں۔ سورت یاسین پڑھنے کے بعد 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، 7 مرتبہ سورت الفاتحہ پڑھیں، اس کے بعد 7 مرتبہ چاروں کل پڑھیں، آخر میں پھر آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے اپنے خالی ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھا کر کربل کے میدان میں جو شہید ہوئے ان کے ایصال ثواب کے لیے تحفتاً، ہدیتاً، عقیدتاً، نذرانتاً پیش کرنا ہے، اور اللہ سے دعا کرنی ہے کہ مولا ہمیں بھی ان کے نقشہ قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آپ کے اس چھوٹے سے عمل سے اللہ رب العزت آپ کی بن مانگے ہی حاجات کو پورا فرمائے گا۔ آپ نے ان کلمات کو پڑھ کے نواسۂ رسول اور 72 جانثاروں کو پیش کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ اپنی حاجات ان کے وسیلے سے پوری کروائیں، اللہ سے رزق کا سوال کریں، دولت کا سوال کریں، کاروبار میں خیر و برکت کا سوال کریں، نیک و صالحہ اولاد کا سوال کریں، بندشوں، رکاوٹوں، پریشانیوں کو ختم کروانے کے لیے اللہ سے دعائیں کریں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت 72 جانثاروں کے وسیلے سے آپ کی دنیاوی اور آخرت کی تمام حاجات اور خواہشات کو پورا کرے گا، آپ کی دنیا اور آخرت کو بہتر سے بہترین بنائے گا۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ خود بھی کریں، اپنے عزیزوں کو اور فیملی ممبرز، فرینڈز اور نیبرز کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ لوگ بھی اس وظیفے سے استفادہ حاصل کریں، آپ کو اور ہمیں صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔